ہیلو السلام علیکم. میرا نام اویس ہے اور آج میں نے ایک بہت اسپیشل گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے. میرے ساتھ بیٹھا ہے رائن, میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے, اور رائن جو ہے ایک ریمارکیبل اسٹوڈنٹ ہے جس نے اپنے اے ایس میں تھرو آؤٹ اے ہی لیے ہیں, اور ہی از ناؤ ٹرائنگ ٹو گیٹ ہز ریزلٹ ٹو بی آل اے اسٹارس. سو ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ رائن. تھینک یو سر. اچھا رائن, تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاؤ کہ او لیولز میں کیا آپ کے گریڈس تھے؟ او لیولز میں میرے 4 اے اسٹارس تھے, 4 ایز تھے, اور 4 اسٹارس تھے اور 4 ایز تھے. اچھا, سو تمہارے یہی ایکسپیکٹیشنس تھیں؟ نہیں, ایکسپیکٹیشنس تھوڑی سی ہائی تھیں. اچھا. لیکن آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ اس طرح کی میں نے محنت نہیں کی تھی جو کرنی چاہیے تھی اس ایکسپیکٹیشنس کو میٹ کرنے کے لیے. تو بس. تو پھر جب تم اے لیولز میں آئے تو اس کے بعد تم نے سٹی اسکول میں, اپنے ہی پہلے بھی سٹی اسکول میں تھے اسی کیمپس میں شالیمار میں, تم نے کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ تم شالیمار میں آؤ گے؟ میں نے کافی اسکولس ٹرائی کیے. اچھا. اس سے پہلے میں بیکن ہاؤس گیا, لیکن ادھر یہ تھا کہ جو سارے آئے تھے وہ سوشل گروپ ایک بنا کر آئے تھے اپنا, مطلب 10 لوگوں کا وہ ایک فرینڈ گروپ تھا. تو اس کے اندر آپ کو جاننے کے لیے آپ کو کوئی 3 سے 4 منتھس لگ جانے تھے. ادھر سارے اپنے دوست تھے جن کو میں جانتا تھا, ٹیچرز اپنے تھے. اس کے بعد چھوٹا اسکول تھا جس میں ٹیچرز کے ساتھ آپ کی انٹریکشن زیادہ, آپ اپنے کویشچنز صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہو. ادھر ایک کلاس میں 50-60 بچے تھے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں تھا, تو اس لیے میں نے سٹی اسکول کیا. سو پرائمریلی تمہیں سمجھ لگتا ہے کہ سوشل ایک تو ایسپیکٹ ہوتا ہے, اوپر سے اسکول چوز کرتے ہوئے اے لیولس کا تم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ تمہاری ٹیچرس کے ساتھ کتنی اچھی انٹریکشن ہوگی. کیونکہ جو سوشل ایسپیکٹ ہے وہ آپ انٹرنشپ جب کرتے ہو, کمیونٹی ورک کرتے ہو, تو آپ جب آرگنائزیشنس میں جاتے ہو تو ویسے ہی آپ باقی اسکولس کے جو بچے ہوتے ہیں جو, اور ان کے ساتھ آپ سوشلائز کر سکتے ہو. لیکن جو ٹیچرس کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اسکولس کے لیے ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن اور ٹیچرس کیسے ہیں یہ دیکھ کے, فیکلٹی دیکھ کے آپ کو چوز کرنا چاہیے کون سا اسکول چوز کرنا چاہیے. ویری نائس. اچھا, اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب تم نے اے ایس آ گئے تو پھر تم نے سبجیکٹ چوز کیے ہوں گے, تو تمہارے بیک آف دا مائنڈ کیسے تھا کہ کیسے میں نے سبجیکٹ چوز کرنا ہے؟ سبجیکٹس تو میں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیے ہوئے تھے کہ میں نے بایو رکھنا ہے, میتھس رکھنا ہے, فزکس رکھنا ہے, کیمسٹری رکھنا ہے. کیونکہ جو میرا پرائمری تھا کہ میں کون سا پروفیشن چوز کروں گا وہ تھا میڈیکل, ڈاکٹر بننے کا. لیکن میں ساتھ انجینئرنگ اوپن رکھنا چاہتا تھا. تو میرے 4 سبجیکٹس جو میں نے سوچے تھے وہ یہ تھے. لیکن میں نے اسٹارٹ کیا تھا جو پڑھنا وہ کیا تھا میں نے او لیولس کے بعد ہی, ایگزام کے بعد. تو جب میں نے اے اسٹارٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے سائیکالوجی کی طرف تھوڑا سا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے. تو میں نے جو اے اسٹارٹ کیا وہ 5 سبجیکٹس لے کے کیا. لیکن مڈس کے اندر کیونکہ میرے بایو کے اندر اچھا رزلٹ نہیں تھا اور میری تیاری بھی مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اس طرح کی ہے کہ میں پیپر دے سکتا ہوں, تو میں نے ایونچولی بایو ڈراپ کر دیا. اور پھر 4 سبجیکٹس جو آگے لے کے گیا وہ بایو کے علاوہ باقی 4 تھے, سائیکالوجی, کیمسٹری, میتھس اور فزکس. یعنی اب آپ نے میڈیکل فیلڈ سے اپنے آپ کو علیحدہ ہی کر لیا ایک طرح سے. اچھا, اب تھرو آؤٹ دس پیریڈ ٹائم, جیسے تم نے اے ایس کا پہلا دن تھا تو اوبیسلی اے لیولس شروع میں تھوڑا ہوتا ہے کہ ادھر سوسائٹیز ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, تو پھر تم نے بیسکلی کیا کرنا شروع کیا, کیسے مینیج کیا اپنا جو ہے نا اسٹڈی پیٹرن؟ تو جیسے میں نے بتایا کہ میں نے او لیولس کے بعد ہی اسٹارٹ کر لیا تھا. تو 10th کو میرا ایگزام ختم ہوا تھا تو میں نے 12 جون کو اسٹارٹ کیا تھا. اچھا. تو اگست میں سیشن اسٹارٹ ہونے سے پہلے اے ایس کا میرا سلیبس ختم ہو گیا تھا اور میرے ٹاپیکلس بھی ہو گئے تھے. تو اس سے مجھے بہت زیادہ ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ مجھے زیادہ فوکس پڑھائی پہ ایز سچ نہیں کرنا پڑا تھرو آؤٹ اگست ٹل مائی مڈس دسمبر. تو اس کے اندر میں مطلب اپنے سوشل بھی کر رہا تھا, میں مطلب اپنی انٹرنشپس پہ بھی فوکس کر سکتا تھا, باقی بھی جو ایکٹیویٹیز تھیں ان پہ بھی کر رہا تھا. تو مجھے اس طرح مسئلہ نہیں آیا. اور جو اسکول کے اندر باقی بھی ہوتا ہے ایکٹیویٹیز, اسپورٹس ڈے ہوتے ہیں, اسپورٹس کے اندر تھا. تو مطلب ایسے نہیں تھا کہ پڑھائی پہ صرف فوکس کر رہا تھا, سوشلائز بھی کر رہا تھا, دوست بنا رہا تھا. سو بیسکلی جو مجھے سمجھ آتی ہے, اور تم نے بڑی اچھی بات بتائی کہ اگر آپ اے لیولز میں آنے والے ہیں, آپ کا اے ایس ابھی اسٹارٹ ہونا ہے, آپ نے او لیولز کے ایگزام دینے, تو آپ نے جو بیچ میں 2-2.5 مہینے ہیں اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے. آپ نے اس میں پورا سلیبس کمپلیٹ کر لینا ہے تاکہ ایٹ لیسٹ آپ جو ہیں پھر باقی سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکیں. اور پرابلی شاید اسی وجہ سے تم نے ٹائم بھی انجوائے کیا ہوگا, کیونکہ اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا. 2 hours میں آپ ایک چیپٹر کر لیتے ہو تقریباً, یا 1 hour 30 minutes بھی آپ ہر روز کا دے دو تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے. آپ باقی بھی چھٹیوں میں, جیسے میں
ہر کوئی کہتا ہے کہ چھٹیاں ہیں میں کیوں پڑھوں, مطلب 1 hour 30 minutes دے کے آپ آرام سے اپنا سلیبس 2.5 months میں کمپلیٹ کر سکتے ہو. اچھا, ہر سبجیکٹ مطلب جو 3 سبجیکٹس ہیں ان کو آپ ڈیوائڈ کر لو, تو اس کے بعد پھر آپ 3 مہینے مڈس تک آپ انجوائے کر سکتے ہو, اپنا اے لیول لائف کو انجوائے کر سکتے ہو. کیونکہ میں نے کافی سینئر سے سنا تھا کہ 2 weeks جو ہوتے ہیں اے ایس کے پہلے 2 weeks آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو ایسا نہیں ہوتا اگر آپ نے پہلے پڑھ لیا ہو, کیونکہ آپ کو کلاس میں کانسیپٹس نیو نہیں لگ رہے ہوتے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے, کویسچنز آپ نے دیکھے ہوتے ہیں, آپ سے سالو ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کو مشکل نہیں لگ رہی ہوتی. اوکے, سو دیٹس ویری گڈ ایڈوائس, اور میرا خیال ہے آئی ہوپ ایوری بڈی نیڈس ٹو فالو دیٹ. اب آتے ہیں 3, ٹھیک ہے تم نے پہلے سے تیاری کی, تم نے پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر کیا, جب ایگزام کے قریب آئے تو سب سے پہلا جو ہمارے اسکول میں کہتا ہوں کہ مارکا آپ کو اچیو کرنا ہوتا ہے وہ ہے دیٹ از مڈ ٹرم. سو واٹ ڈیڈ یو ڈو فار مڈ ٹرم, ڈیڈ یو ٹیک دیم سیریسلی؟ آئی ڈو ناٹ ٹیک مائی مڈ ٹرمز اور ماکس سیریسلی, کیونکہ مجھے ایک دوست نے کہا ہوا تھا ایک دفعہ او لیولس کے اندر کہ مڈ ٹرمز اور ماکس میٹر نہیں کرتے, وچ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ از ویری رانگ. کیونکہ جب میں یونیورسٹی اپلیکیشنس پہ کام کر رہا ہوں تو آپ سے انٹرنل گریڈز 9 کلاس سے اے لیولس تک کے آپ کے منگوا رہے ہوتے ہیں. تو آئی ایڈوائز کہ ہر کوئی اپنے مڈ ٹرمز اور ماکس بہت سیریسلی لے, کیونکہ دے ڈو میٹر وین یو آر اپلائنگ ابراڈ, اور ایون ان پاکستانی دے ڈو میٹر. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تم لیے نہیں لیکن اب ریئلائز کر رہا ہوں کہ لینا چاہیے تھا, تو یہ ایک غلطی ہوگی. اینی ہاؤ, سو مڈ ٹرم ہو گئے, ماکس ہو گئے, تو کیسے مارکس آئے تھے اگر میں تم سے پوچھوں؟ فزکس میں تو سی آیا تھا, باقیوں میں بھی اسی طرح تھا. اچھا, کم مارکس آئے تھے. ہاں, سی سے ابو کسی میں نہیں تھا. جب تم ایگزام لینے گئے, اب تمہارے ماکس اور مڈ میں سی آیا ہوا ہے, اب تم سوچ رہے ہو کہ کیا دماغ میں کیا آ رہا تھا کہ اب مڈ کیا کیسی تیاری ہوگی؟ مجھے ایز سچ کبھی تھا نہیں کہ گندا گریڈ آئے گا, کیونکہ کبھی آیا نہیں تو مجھے تھا نہیں. تو میں نے جنوری سے کہا کہ اب پڑھنا ہے, تو میں نے جنوری میں کورس لیا زینیمیٹکس سے, میں نے میتھس کا کورس لیا P1 کا, اور M1 کے لیے یوٹیوب پہ تھے سر احمد بلال, اچھا ان سے پڑھا. سائیکالوجی کے لیے میں نے ایک آن لائن تھا یوٹیوب کے اوپر, ان کا مجھے نام نہیں پتہ, لیکن وہ بس کیمبرج ان کا, اور آگے کورس جو ہے سلیبس وہ ہے, لیکن اب کیونکہ وہ آؤٹ آف سلیبس ہو گیا تو فائدہ نہیں ہے. اور ایک تھا اسٹڈی ود مہر, اس پہ سائیکالوجی کے نوٹس تھے, وہ یوز کیا. کیمسٹری کے لیے آلٹ اکیڈمی تھا, اچھا, اور فزکس کے لیے سینٹورس اکیڈمی سے میں نے کریش کورس لیا, اور بعد میں ان کا پاسٹ پیپر سیشن, اور ساتھ میں نے سر نوشیر تھے فزکس ود نوشیر پہ, اس پہ ان کا پاسٹ پیپر سیشن لیا. ویری نائس. سو یہ تم نے جرنی کمپلیٹ کی, اس کے بعد جو ہے ڈیورنگ ایگزامس, ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے تو کافی چیزیں نظر آتی تھیں, کیونکہ میرا انٹرسٹ تھا کہ چلو فٹ بال کھیل لینا, گیمنگ کر لینا. تو ان سب چیزوں کو کیا ساتھ ساتھ کیا یا پھر بند کر دیا تھا کمپلیٹلی؟ واٹ از یور ایڈوائس؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ بالکل بند کرنا صحیح ہے, کیونکہ بندہ اگر صرف پڑھتا رہے گا تو اس کا ایک ٹائم آئے گا کہ اس کا دل نہیں کرے گا اور پڑھنے کا. وہ پڑھ رہا ہوگا لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی وہ پڑھ کیا رہا ہے, تو اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہا ہے. تو آئی ایڈوائز کے ساتھ ساتھ بندہ کچھ کرتا رہے. تو میں اس طرح کر رہا تھا کہ جیسے اپریل کے بعد سے میرے ایگزامس میں سیریس ہو گیا تھا, تو میں نے جو سارے کریش کورس بتائے یہ میں دیکھ رہا تھا, اور ریکارڈیڈ لائیو لیکچرز اور یہ سارے, تو یہ 6 to 7 hours ان کے ہو جاتے تھے. اور اس کے بعد میں ایک ریئلسٹک گول رکھتا تھا کہ اب میرے پاس کتنا انرجی ہے کہ میں کر سکتا ہوں. تو میں اپنے 6 to 7 ٹاسک رکھتا تھا دن کے, اور ان کو ٹائملی نہیں رکھتا تھا, ان کو کمپلیٹ کیا ہے تو سونا ہے ورنہ نہیں سونا. اچھا, تو اس کے اندر ہوتا تھا جیسے کہ یہ چیپٹر ابھی ٹیچر نے پڑھایا ہے تو اب اس کا میں ٹاپیکل کمپلیٹ کر کے سوؤں گا. رائٹ. تو وہ بے شک اب 20 پیجز کا چھوٹا ہے تو اچھی بات ہے, 200 پیجز ہیں تو پھر وہ 200 پیجز کرنے ہیں, لیکن پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میں ٹاسک سم کر دیتا اگر زیادہ پیجز ہوتے تھے. اچھا, اور اسی طرح 6 to 7 ٹاسک ہوتے تھے, اور وہ پھر 1 to 2 months میں پھر اسی طرح کرتا رہا. سو یہ جو ٹاسک تم بتا رہے ہو کہ اس میں کوئی مطلب موبائل میں لکھ رہے تھے, کوئی یلو پیجز یوز کر رہے تھے, کوئی اسٹکی نوٹس یوز کر کیا؟ میں تو اپنے جو رجسٹر ہوتا تھا اس میں سے ایک پیج نکال کے بڑا بڑا لکھ کے اپنے بالکل ایک کبرڈ پہ لگا دیا, ایک اپنے ڈور پہ لگا دیا, ایک اپنے سامنے رکھ دیا کہ ہر روز میں دیکھ کے اس پہ مارک کرتا رہوں, تاکہ مجھے کانسٹنٹ ریمائنڈر ہو کہ یہ میں نے کر کے سونا ہے. اچھا, سو رائن, اب آپ نے اپنی جرنی کمپلیٹ کی, یہ ٹاسک پورے کیے, یو ور پریپیئرڈ. آن دیٹ ڈے وٹ ور یور فیلنگس, کہ ور یو نروس اور سم تھنگ؟
आई वॉज नॉट नर्वस, लेकिन थोड़ा सा था, क्योंकि इतनी मेहनत जब बंदा करता है तो उसको होता है कि अब सही करना है, लेकिन मुझे ये था कि मुझे आता है तो फिर अब देखी जाएगी जो भी होगा. सही है. सो बेसिकली यू सेइंग कि अगर आप तैयारी करके आ रहे हैं देन यू शुडंट लूज कॉन्फिडेंस एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ, राइट? आपको आप जो लिख रहे हो उसमें फेथ होना चाहिए. आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा मसला ओ लेवल्स में इसमें आया था कि मैं अपने आंसर्स पे श्योर नहीं था. तो अपने आंसर्स पे श्योर होना कि आप जो अब कह रहे हो वो सही है, बाकी अब जो मर्जी मैं बाहर निकलूँ मुझे बंदा कहे कि मेरा आंसर गलत है, उस मुझे नहीं पता वो गलत है, मैं सही हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 1 साल पढ़ा है और मैं सही हूँ अब बस. सो उसके बाद आपने जब पेपर दे दिया ऑब्वियसली यू गॉट रिमार्केबल ग्रेड, सारे ए आ गए थे तुम्हारे? जी. ओके, माशाल्लाह. सो अब तुम्हारे सारे ए आ गए हैं. सो अब क्या उससे तुम्हें कोई कॉन्फिडेंस में बूस्ट आए, ईगो में बूस्ट आए, या तुम ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हो अब A2 के लिए? शायद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी हूँ. ईगो तो ऐसा सच नहीं होती, क्योंकि पता है कि खुदा ने दिया है, अब वो फिर ज़्यादा भी गुरूर नहीं होना चाहिए. राइट. ओवर कॉन्फिडेंस शायद थोड़ा सा हुआ हो, लेकिन कॉन्फिडेंस सही है, ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं है. तो पढ़ना तो उसी तरह है जैसे पहले था. जैसे मुझे लग रहा था कि मेरे AS के एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए एज़ पर माई स्टैंडर्ड्स. अच्छे हुए थे लेकिन उस तरह के नहीं हुए थे जैसे मैं चाह रहा था. तो मैंने फिर से A2 की स्टडी पहले ख़त्म कर ली थी और अभी मिड्स तक एंजॉय किया. अब वापस से पढ़ना है. तो यानी तुमने बेसिकली वही पैटर्न अप्लाई किया, छुट्टियां तुमने ज़ाया नहीं कि तुमने A2 कर लिया. तो जो अब AS देंगे उनके लिए भी यही होना चाहिए, आई गेस. ऑलराइट रायन, सो लास्ट क्वेश्चन. सो अब तुम्हारा A levels हो जाना है, तुमने यूनिवर्सिटी चले जाना है, उसके बाद डू यू थिंक कि जो तुमने सब कुछ किया इतना पढ़ने के बाद इसका कोई फ़ायदा होगा लाइफ में कि नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो फ्रैंकली मुझसे ये पूछते हैं कि देखें एप्पल का जो फाउंडर था उसने वो ड्रॉप आउट था यूनिवर्सिटी का, फेसबुक का फाउंडर ड्रॉप आउट था, अमेज़ॉन वाले के बारे में ही बात करते हैं, वेदर इट्स ट्रू और नॉट, आई डोंट नो. तो क्या ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है लाइफ में? जो बात आपने की कि ड्रॉप आउट हैं, अब वो ये नहीं देखते कि वो हार्वर्ड के ड्रॉप आउट हैं, ये इधर के यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट बनेंगे. तो ग्रेड्स एज सच मैं ग्रेड्स के लिए नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ क्योंकि पढ़ने में मज़ा आता है. अगर आप एक सिर्फ ग्रेड्स के लिए पढ़ोगे ना आपको समझ आएगी ना आपको मज़ा आएगा. मतलब ग्रेड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर आप उससे लर्निंग नहीं कर रहे जो आप पढ़ रहे हो, आप उससे वो अपनी ज़िंदगी में नहीं इम्प्लाई कर रहे कि आप क्या पढ़ रहे हो. जैसे मैं अपनी बहन के साथ बैठा होता हूँ, मेरे साथ हमसे तेज़ कोई मोटर बाइक जा रही हो तो हम देखते हैं कि अच्छा इसकी रिलेटिव स्पीड इतनी होगी, हमसे दूर जा रही है. okay. तो इस तरह हम बैठ के कि अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो चिप्स के पैकेट क्यों फट रहे हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो अंदर है वो ज़्यादा होगी. तो इस तरह के मतलब आपको पता चलता है कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो आपको मज़ा आता है कि अच्छा हमें ये पता है. लेकिन अगर आप सिंपल एक सिर्फ ग्रेड लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते रहोगे कि अच्छा यार मेरे इसमें E आ गया, मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया हूँ, तो डिसअपॉइंट होना आपका वो नहीं है. अगर आप हो जो कि नहीं मुझे आता ही नहीं है, तो आता सबको है, बस ये होता है कि आप किस तरह पढ़ रहे हो, आपकी रूटीन क्या है पढ़ने की. अगर आप सिर्फ एक फोकस करके ग्रेड के लिए पढ़ रहे हो वो भी सही है, क्योंकि ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है आफ्टर ऑल. आपके यूनिवर्सिटीज़ में आपको बहुत हेल्प करते हैं और आपकी वैसे भी ऐसे कॉन्फिडेंस आपको आता है कि अच्छा मेरे अच्छे ग्रेड्स हैं और मुझे हेल्प करता है. तो अगर आप दोस्तों के साथ बैठे हो तो आप अपने ग्रेड्स बता सकते हो और इस तरह करके ऑब्वियसली. तो और आपके वो भी खुल जाते हैं, कैरियर ऑप्शंस भी खुल जाती हैं. राइट. और घर से मुझे कभी ऐसे प्रेशर नहीं डला कि आप जो अच्छे ग्रेड्स लेने चाहिए. वो कहते हैं बस अच्छे ठीक है बस, क्योंकि उनके पास ये भी होता है कि काफ़ी लोग सुसाइड कर लेते हैं अच्छे ग्रेड्स में, तो वो कभी इस तरह प्रेशर नहीं डालते. वो कहते हैं कि चलो ठीक है जो भी आ रहा है. राइट. सो ये एक जो है अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव इफेक्ट भी है. सो रायन, आज की डिस्कशन में मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ, और इंशाल्लाह जब वील मीट नेक्स्ट टाइम तो जो लास्ट पॉइंट आपने उठाया था कि हाउ यू नो पेरेंटल प्रेशर या सोसाइटी का जो प्रेशर है और फिर डिफरेंट अपनी मर्ज़ी से जैसे चूज़ कर लेते हैं सब्जेक्ट्स, उनमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है. सो इस पर ज़रूर डिस्कशन करेंगे अगेन. सो थैंक यू फॉर कमिंग टू माई पॉडकास्ट. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफ़िज़.